حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تکلیف دہ کلمات سن کر اللہ تعالی سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لوگ اس کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہیں اور وہ اس پر بھی ان کو عافیت بخشتا ہے اور ان کو رزق دیتا ہے۔ یا جو اس حدیث کا اگر آپ کہیں گے کہ خلاصہ کیا ہے اس حدیث کا، اس حدیث میں مضمون کون سا ہے، تو مضمون اس حدیث کا کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا صبر، اللہ رب العزت کا تحمل، یا لوگوں کو، مخلوق کو صبر کی اہمیت اور تلقین کرنا، یہ اس حدیث کا کیا ہے؟ موضوع ہے، لب لباب ہے، خلاصہ ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں، عربی کے اندر اس کی تعریف ہے، الصبر هو حبس النفس اما تشتہی، یعنی اس چیز پر صبر کرنا، اس چیز پر صبر کرنا، اپنے آپ کو روکنا جس چیز کو کی آپ کو چاہت ہو، یعنی چاہت والی چیز سے اپنے نفس کو روکنا، چاہت والی چیز سے اپنے آپ کو روکنا، اپنے نفس کو روکنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ صبر کہتے ہیں۔ پھر یہاں ایک سوال آتا ہے کہ اللہ کی طرف صبر کی نسبت کرنا یہ ٹھیک نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ یہ عجیب سی بات لگ رہی ہے کہ اللہ صبر کر رہے ہیں۔ انسان پر جب کوئی، یعنی مجھ پر، آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی تنگ وقت آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ہم ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کہتے ہیں کہ یہ غم کا وقت بھی ایک دن ٹل جائے گا، یہ پریشانی بھی ایک نہ ایک دن ٹل جائے گی، آپ صبر کرو۔ تو اللہ کی طرف صبر کی نسبت کرنا کہ اللہ صبر کرتے ہیں، اس بات کو ذہن اپنے اندر جگہ نہیں دے پا رہا ہے، اور اس پر سوال بھی کیا جاتا ہے کہ اللہ صبر کر رہے ہیں۔ مخلوق کے لیے یہ الفاظ کی نسبت مخلوق کی طرف کی جاتی ہے، اللہ کی طرف ان چیزوں کی نسبت کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا ہے۔ تو شارحین کہتے ہیں کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ صبر کرتے ہیں، یعنی اللہ سے زیادہ کوئی صبر نہیں کر رہا، اس کا مطلب صاحب مرقات نے لکھا ہے، جو مشکات شریف کی شرح ہے، وہ فرماتے ہیں اس سے مراد ہے تأخر العذاب عن المستحق۔ اس کو آپ نوٹ کر سکتے ہیں اپنی کاپی پہ یا اپنے دل اور دماغ میں، کہ اس کا جواب کیا ہے؟ تأخر العذاب عن المستحق۔ اللہ جو صبر کر رہے ہیں کس چیز پر؟ کہ بندہ جو مجھے تکلیف دے رہا ہے نا، کس چیز کے ذریعے تکلیف دے رہا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ وہ کسی اور کو شریک ٹھہرا رہا ہے، یا اللہ کی طرف وہ اولاد کی نسبت کر رہا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کو اس اعتبار سے تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ صبر کس پہ کر رہے ہیں؟ اللہ صبر کس پہ کر رہے ہیں؟ شاید آپ کو سوال سمجھ میں آ رہا ہو، اسی وجہ سے بار بار میں اس کو رپیٹ کر رہا ہوں کہ جب ایک انسان اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر رہا ہے، جب ایک بندہ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کر رہا ہے اور اللہ رب العزت کو اس چیز پر غصہ آتا ہے، پھر بھی اللہ صبر کر رہے ہیں، تو صبر کس پہ کر رہے ہیں؟ تأخر العذاب عن المستحق، کہ جو انسان عذاب کا مستحق تھا، جو انسان عذاب کا مستحق تھا، جو اللہ کو غصہ دلا رہا تھا، تو اللہ رب العزت اس پر عذاب کو مؤخر کر دیتے ہیں، اللہ اس پر عذاب نازل نہیں کرتے ہیں۔ اسی کو کہتے ہیں اللہ کا صبر۔ میرا صبر اور آپ کا صبر، اس سے وہ صبر مراد نہیں ہے۔ شاید آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہو، اس سے میرا صبر، مخلوق کا صبر مراد نہیں ہے کہ انسان جل جاتا ہے اندر سے کہ اس نے مجھے غصہ دلایا ہے، اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے مجھے برا بلا کہا ہے اور میں صبر کر رہا ہوں، میں کنٹرول کر رہا ہوں، اس سے وہ صبر مراد نہیں ہے۔ بلکہ بندہ جو عذاب کا مستحق تھا، ایسی بات کہہ کے، ایسا عقیدہ بنا کر، تو قرآن نے اس کو کہہ دیا تھا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اس کے باوجود وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ رب العزت کے لیے اولاد متعین کرتا ہے، تو وہ انسان عذاب کا مستحق تھا اس بات کی وجہ سے، مگر اللہ اس پر
عذاب کو مؤخر کر دیتا ہے. یہ ہے اللہ کا صبر کرنا. گویا کہ یہاں پر اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت کتنا مہربان ہے، کتنا رحم کرنے والا ہے. انسان اللہ کو تکلیف دے رہا ہے مگر اللہ اس پر عذاب نازل نہیں کر رہا ہے. اس حدیث کے اندر جہاں یہ چیز بیان کی جا رہی ہے، جیسے میں نے ابھی بتایا، اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے؟ لب لباب کیا ہے؟ اشارہ ہے مجھے اور آپ کو، اے انسان، اے عالم، یا اے عام مسلمان، اے ڈاکٹر صاحب، اے پروفیسر صاحب وغیرہ وغیرہ، آپ کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، آپ کے شان کے خلاف کوئی انسان کوئی بات کہہ دیتا ہے، تو آپ غصے سے چور ہو جاتے ہیں، فوراً اس پر ایکشن لیتے ہیں کہ پروفیسر ہو کر اس نے میرے بارے میں ایسا جملہ کہا، مفتی ہو کر اس نے میری شان میں بے ادبی اور گستاخی کی ہے. مگر یہاں اللہ رب العزت کی ذات کو دیکھیے، اللہ رب العزت کی شان کو دیکھیے. ایک انسان اللہ کو ستا رہا ہے، اللہ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، مگر اللہ پھر بھی کیا کر رہا ہے؟ ثم یعافیہم ویرزقہم، اللہ اس کو معاف بھی کرتے ہیں اور اللہ اس کو رزق بھی دیتے ہیں. تو مجھے اور آپ کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ انتقام کے وقت کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے. کہ نشہ پی کر گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پی کر گرانا تو سب کو آتا ہے، کمال تو یہ ہے کہ گرتے ہوئے کو تھام لو ساتھی. کسی نے آپ کو گالی دی تو گالی دینا تو بڑا آسان ہے، ایکشن کا جواب دینا. کسی نے آپ کو دھکا دیا اور آپ نے اس کو واپس لات مار دی اور اس کو نالی میں پھینک دیا، یہ کوئی کمال نہیں ہے، بلکہ سل من قطعک واعف من ظلمک واحسن من اساء الیک، جو آپ کو تکلیف پہنچائے اس کو معاف کرو، جو رشتہ توڑنے کی کوشش کرے اس سے رشتہ جوڑنے کی کوشش کرو، جو آپ کے ساتھ برا سلوک کرے آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو اس حدیث میں اسی چیز کی طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت جب خود آپ معاف کر رہے ہیں اور آپ اس کو نواز بھی رہے ہیں، تو بندوں کو بھی چاہیے کہ جو آپ کو تکلیف پہنچائیں آپ اس کو معاف بھی کریں اور آپ اس کو نوازیں بھی. پھر صبر کی جو موٹی موٹی چند قسمیں ہیں وہ 3 ہیں. صبر کی کتنی قسمیں؟ صبر کی کتنی قسمیں؟ تو 3 قسمیں ہیں. نمبر 1، صبر علی الطاعات، صبر علی الطاعات. نمبر 2، صبر علی المعصیہ، صبر علی المعصیہ. نمبر 3، صبر علی المصیبہ، صبر علی المصیبہ.